السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غیر انس العقل والحسب۔ آج ہم پڑھیں گے اس شعر کو اور اس کی شاعر کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ چلتے ہیں شاعر کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں بیسک چیز۔ نام احمد بن حسین بن حسن بن عبداللہ الصمد جعفی الکوفی الکندی ابو طیب المتنبی، اتنا پورا نام ہے اس کا۔ کوفہ کے محلہ کندہ میں ایک نہایت غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ دمشق میں تعلیم حاصل کی، شام کے مختلف علاقوں میں نشو و نما پائی۔ کچھ عرصہ کوفہ اور شام کے بدوی قبائل کے درمیان بھی رہا، جس کی وجہ سے زبان و لغت میں اسے بڑا ملکہ حاصل ہو گیا۔ شعر گوئی بچپن ہی سے شروع کر چکا تھا، اب امراء اور رؤساء کی مدح کرنے لگا۔ ہمدانی بادشاہ سیف الدولہ کے دربار میں پہنچا، وہاں اس کی بڑی عزت ہوئی۔ اس نے اپنے مدحیہ قصائد کے ذریعے سیف الدولہ کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ اس کے بعد مصر چلا گیا، پھر مصر سے عراق سے بغداد جا رہا تھا کہ راستے میں فاتق بن ابی جہل الاسدی اور اس کی جماعت سے مڈبھیر ہو گئی۔ بالآخر نعمانیہ میں اپنے بیٹے محشد اور غلام کے ساتھ مارا گیا۔ شاعری کا انداز حکیمانہ اور فلسفیانہ ہے۔ امثال و حکم کو ایسے بلیغ انداز میں پیش کیا ہے جس سے بہت سے اشعار ضرب المثل بن گئے۔ خود پسندی اور عالی ہمتی اس کی فطرت میں تھی، چنانچہ اس کا اثر پوری شاعری میں نمایاں ہے۔ بلند خیالات، نازک خیالات اور دقیق معنی سے سارا کلام پر ہے۔ تشبیہات اور تمثیلات میں جدت و ندرت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کلام میں جواہرات اور سنگریزے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں شعر کی طرف۔ غیر انس العقل والحسب، عقل و دانش مندی اور حسب و نسب کے اعتبار سے مختلف عورت۔ توفیت اخت سیف الدولہ بمیاں فارقین وورد خبرها الی الکوفہ۔ سیف الدولہ کی بہن انتقال کرتی ہے بمیاں فارقین، یہ جگہ کا نام ہے، اس جگہ پہ اس کی خبر کوفہ تک پہنچتی ہے۔ ابو طیب نے کہا، اور وہ ابو طیب اس کے لیے مرثیہ کہتا ہے اور اس کی تعزیت پیش کرتا ہے۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْكُوفَةِ سَنَةَ 52 و300، 352 ہجری میں کوفہ سے اس کی طرف لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر یہ تھا: یا اخت خیر اخ بنت خیر اب کنایۃ بہما عن اشرف النسب۔ اے بہترین بھائی کی بہن اور بہترین باپ کی بیٹی، کنایۃ بہما، ان دونوں سے کنایا ہے اشرف نسب کی طرف، اعلیٰ نسب کی طرف۔ اجل قدرک ان تسمى مؤبنۃ ومن یصفک فقد سماک للعرب۔ تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہاری موت کے بعد تعزیتی مجلس منعقد ہوئی، اور جو تمہیں بیان کرنا چاہے وہ عربوں کے سامنے تمہارا نام ہی لے لے، کافی ہے۔ لا یملک الطرب المحزون منطقہ ودمعہ وہما فی قبضۃ طرب، کہ محزون اور غمزدہ انسان کو اپنی گفتگو پر کنٹرول نہیں، اور اپنے آنسو پر، کیونکہ وہ دونوں بے چینی کے قبضے میں ہے، مصیبت اور پریشانی کے قبضے میں ہیں۔ غدرت یا موت کم افنیت من عدد بمن اصبت وکم اسکت من لجبی۔ اے موت، تم نے غداری کی، دھوکہ دیا، اور تم نے کتنوں کو دفن کیا جس تک تم پہنچی، اور کتنوں بولنے والے کو، شور مچانے والوں کو تم نے خاموش کرا دیا۔ وَكَمْ صَحَبْتَ أَخَاهَا فِي مَنَازِلَةٍ وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخُلِ وَلَمْ تَخِبِ۔ اور اے موت، تم نے اس کے بھائی کا ساتھ دیا، یا اس کے بھائی کے ساتھ جنگ میں، میدان جنگ میں ساتھ رہی، اور وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخُلِ وَلَمْ تَخِبِ، اور بارہا تم نے دستے دراز سوال کیا تو نہ وہ کنجوسی کی اور نہ تمہیں وہ نامراد کیا، مایوس نہیں کیا۔ طول جزیرۃ حتی جاءنی خبر فزعت فیہ بأعمالی الی الکذب۔ اس کی موت کی خبر جزیرے میں پھیل گئی، یہاں تک کہ میرے پاس بھی پہنچی، میں ڈر گیا
اس خبر کے سن کر کے، اور میں امید کرنے لگا کاش کہ یہ خبر جھوٹا ثابت ہو جائے۔ حتیٰ اذا لم یدع لی صدقہ عملا شرقت بالدم حتیٰ کاد یشرق بی، یہاں تک کہ اس کی صداقت نے میرے لیے جب کوئی امید نہیں چھوڑی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ پڑے، یہاں تک قریب تھا کہ میری سانسیں رک جاتی۔ تعثرت منہ فی الافواہ السنھا والبرد فی الطرق والاقلام فی الکتب، اس خبر کی وجہ سے زبانیں گنگ ہو گئی اور راستے میں قاصد کے پاؤں لڑکھڑانے لگے اور چلتے قلم کاغذ پر اوراق پر بھی رک گئے۔ کأن فعلة لم تملأ مواکبها دیار بکر ولم تخلا ولم تہب، گویا کہ اس کے قافلے نے دیار بکر کو کبھی پر ہی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے طلعت سے نوازا اور نہ ہدیہ و تحائف عطا کیے۔ ولم ترد حیات بعد تولیہ ولم تغث داعیا بالویل والحرب، اور اس نے کسی زندگی کو جواب ہی نہیں دیا، بچایا ہی نہیں بعد اس کے کہ وہ موت کے منہ میں واقع تھا، اور نہ میدان جنگ میں پھنسے یا مصیبت میں پھنسے کسی پکارنے والے کی پکار کو پر لبیک کہا یا فریاد رسی کی۔ ارل عراق طویل اللیل مزنعیت فکیف لیل فتى الفتیان فی حلب، میں عراق کو دیکھتا ہوں کہ اس کی راتیں لمبی ہو گئی ہے، تب اس وقت سے جب سے اس کی موت کی خبر اس تک پہنچی ہے، تو اس نوجوان کا کیا عالم ہوگا جو حلب میں، اس نوجوان کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا جو حلب میں ہے۔ یظن ان فؤادی غیر ملتہب وان دمع جفونی غیر منسکب، لوگ گمان کرتے ہیں کہ میرا دل سوز غم میں مبتلا نہیں اور میرے آنکھوں میں آنسو نہیں بہہ رہے ہیں، بلا وحرمۃ من كانت مراعیۃ لحرمۃ المجد والقصاد والادب، کیوں نہیں اس کی حرمت کی قسم جو بہت ہی خیال کرنے والی تھی مجد و شرافت کی اور قاصدوں کی، اور جو کہ بہت ادب ساز تھی، ادب نواز تھی۔ ومن مزت غیر موروث خلائقها وان مزت یدها موروثۃ النشب، اور جو قسم ہے اس کی جو گزر گئی اس کے عادات و اطوار موروثی نہ تھے، اور قسم ہے اس کی جو گزر گئی اس کے مال اور اس کے اموال وہ موروثی تھے۔ وہما فی العلا والمجد ناشئۃ وہم اطرابها فی اللہب واللیب، وہ ان دونوں میں مجد و شرافت میں اور بزرگی میں وہ دونوں چیزیں یعنی مجد و شرافت اور بزرگی ان کے بچپن ہی سے اس کے اندر پائی جاتی تھی، جبکہ ان کے ساتھیوں اور ہم جولی وہ کھیل و کود میں اور لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ یعلمن حین تحیا حسن مبسمها ولیس یعلم الا اللہ بالشنب، تو ان کے ساتھی اس وقت اس کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو جانتے جب انہیں سلام پیش کیا جاتا یا سلام کیا جاتا، ولیس یعلم الا اللہ بالشنب، اور دانتوں کی چمک کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مسرۃ فی قلوب الطیب مفرقها وحسرۃ فی قلوب البیض والیلب، اور باعث مسرت ہے اس کا مانگ، باعث اس کے مانگ کی وجہ سے پھول، خوشبوؤں کے پھول باعث مسرت ہے، اور باعث حسرت ہے خود و ذرا۔ اذا رآہا وراہا رأس لابسہ رأى المقانی اعلی منہ فی الرتب، جب اس نے دیکھا تو اس کے سر کے لباس کو دیکھا جس پر دوپٹے پڑے ہوئے تھے جو کہ مقام و مرتبے میں اس سے زیادہ بلند و بالا تھا۔ وَإِن تَكُنْ خُلِقَتْ أُنْثَىٰ لَقَدْ خُلِقَتْ كَرِيمَةً غَيْرَ أُنْثَى الْعَقْلِ وَالْحَسَبِ، اگرچہ وہ عام عورتوں کی طرح پیدا ہوئی لیکن وہ حسب و نسب اور عقل و دانش مندی کے اعتبار سے وہ عام عورتوں سے مختلف تھی۔ وَإِن تَكُنْ تَغْلَبُ الْغَلْبَاءُ عُنْصُرُهَا فَإِنَّ فِي الْخَمْرِ مَعْنَىٰ لَيْسَ فِي الْعِنَبِ، اگرچہ وہ
پیدائش کے اعتبار سے یا اپنے اصل کے اعتبار سے وہ طاقتور قبیلے سے وہ تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس قبیلے سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے، کیونکہ شراب جو ہے وہ انگور کے مانند نہیں ہو سکتا، انگور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فلیت طالیۃ الشمس غائبۃ ولیت غائبۃ الشمسین لم تغبی، کاش کہ دونوں طلوع ہونے والا سورج غائب ہو جاتا اور دونوں غروب ہونے والا سورج غائب نہیں ہوتا۔ ولیت عین التی آب النہار بہا فداء عین التی زالت ولم تؤبی، اور کاش کہ وہ سورج جو صبح کی سفیدی کو لے کر کے ہر روز آتا ہے اس پر قربان ہو جاتا جو زائل ہو چکا ہے، ولم تؤبی جو لوٹ کر واپس آنے والا نہیں۔ فما تقلد بالیاقوت مشبہوا ولا تقلد بالحندیۃ القضب، تو اس کے جیسا کسی نے ہار نہیں پہنا، اپنے گلے میں ہار نہیں لٹکائے، نہ اس جیسا ہندوستانی تیز دھاردار تلوار اپنے گلے میں لٹکائے۔ ولا ذکرت جمیلا من صنعیہ الا بکیت ولا ود بلا سبب، اور جب بھی میں اس کے خوبی کا محاسن کا ذکر کرتا ہوں تو میں رونے لگتا ہوں، اور یہ رونا دھونا بلا سبب محبت نہیں ہوتی۔ قد کان کل حجاب دون رؤیتها فما قنعتی لها یا ارض بالحجب، تو وہ پورے کے پورے پردے میں تھی، لیکن اے زمین تم نے اس پر بھی قناعت نہیں کیا اور اس کو اپنے پردے میں لے لی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، لائک اینڈ شیئر، سبسکرائب۔